بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عالم پرواز کے ساتھ طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے بچہ ماں باپ کی گود میں ہوتا ہے اور ماں یا باپ کی غیر موجودگی میں کوئی ایک اگر باقی رہ جائے تو پھر اس بچے کو گود میں باپ بھی ساری زندگی اٹھا کے پھرتا ہے جب تک وہ بڑا ہو جائے، اور ماں بھی۔ اس کو کہتے ہیں سنگل پیرنٹ۔ تو ابا بعض اوقات ایسی ڈیوٹی بھی دیتا ہے کہ بچے کا پیمپر بھی بدلتا ہے، اس کو گود سے نیچے نہیں اتارتا کہیں گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے۔ ایسا ہی ہے نا، بچے کو اگر وہ گود سے نہیں اتارتا تو بچہ چلنا نہیں سیکھ سکتا، اس کی گروتھ رک جاتی ہے، اس میں جو قدرتی عمل ہے اپنے آپ چلنے کا، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا، وہ نہیں آتا۔ چلیں اس بات کو چھوڑتے ہیں، یہ تو ابا کی بات تھی۔ باپ کہنے کو، باپ کا جب لفظ آتا ہے تو اولاد خوفزدہ ہو جاتی ہے، لیکن یہی باپ ہے جس کی دعا عرش تک جاتی ہے، جس کی دعا قبول ہوتی ہے اپنی اولاد کے حق میں۔ اور اگر اولاد نافرمان ہو، نااہل ہو، ناہنجار ہو تو پھر باپ اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ کچھ سمجھ آیا؟ جی ہاں، ہم بھی اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے ماں باپ تو رخصت ہو گئے، اللہ کے حضور پیش ہو گئے، اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے۔ ہم بھی باپ بنے، ہم نے بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کی، اور اولاد جہاں جہاں ان کا جی چاہا، جب اڑنا سیکھ لیا تو اڑ کر دوسری دنیاؤں میں گم ہو گئے۔ کبھی کبھی رابطہ ہوتا ہے، ٹیلی فون پر بھی ہو جاتا ہے، واٹس ایپ پر بھی ہو جاتا ہے۔ جدید دور ہے نا۔ جب ہم بچے تھے تو ہمارے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں، ہمیں تو گھر میں فون بھی نہیں ہوتا تھا، کسی بڑے کے کوٹھی میں جا کے فون سننا پڑتا تھا، زیادہ دور نہیں، یہی لاہور سے، کراچی سے۔ اب تو دنیا میں آپ جہاں چاہیں، آپ انٹرنیٹ کی سہولت اگر ہے تو آپ نہ صرف بات کر سکتے ہیں، وائس میسج دے سکتے ہیں، ویڈیو کال کر سکتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ نافرمان اولاد، جی ہاں، سیاستدانوں کو نافرمان اولاد کہا جاتا ہے۔ ان کو جب بھی موقع ملتا ہے یہ اپنے فائدے کے قوانین بناتے ہیں، عام آدمی کی بہتری کے لیے۔ ان کے پاس جب یہ رخصت ہو جاتے ہیں تو وہ وعدے ہوں گے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا، ہم غریب آدمی کے لیے یہ کر دیں گے۔ مجھے بتائیں کہ مزدور کی تنخواہ 35,500 مقرر کی گئی اس بجٹ میں، کیا مزدور کو 35,500 مل رہے ہیں؟ کون سا ادارہ ہے جو جا کر مزدوروں سے جا کر پوچھتا ہو کہ تمہیں 35,500 مل رہے ہیں؟ کوئی ادارہ نہیں ہے۔ کوئی اس سلسلے میں آپ کو گوشوارے معلوم نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ صرف ایک نعرہ ہے۔ یہ ویسا ہی نعرہ ہے جیسا حالیہ بجٹ میں یہ نعرہ لگایا گیا تھا کہ 3 یا 2 پینشنیں لینے والے اب صرف 1 پینشن لیں گے۔ ہوتا یہ تھا کہ فوج سے ریٹائرمنٹ لے کر سول اداروں میں، کسی گروپ میں، ڈی ایم جی گروپ میں یا سیکریٹریٹ گروپ میں یا کسی ایسے گروپ میں یا پولیس گروپ میں افسر آ جاتے تھے،
ان کو فوج کی پینشن بھی ملتی تھی اور یہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد یہاں کی بھی پینشن ملتی تھی. یہ تو آپ نے سنا تو تھا نا، لیکن اس پر میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک کوئی عمل نہیں ہوا. کوئی ایسی کوئی بات ہے تو اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان اور ملٹری اکاؤنٹنٹ جنرل اس سلسلے میں وضاحت دیں، بتائیں کہ ہم نے اتنے لوگوں نے ہم سے کہا ہے کہ ہمیں فوج کی پینشن نہیں چاہیے، یا اتنے لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں سول اداروں کی پینشن نہیں چاہیے، ہمیں فوج کی پینشن ہی کافی ہے کوئی ایسی بات؟ اور تو اور وہ سر سے پاؤں تک چومنے والے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، جن کی ابھی باری آنی ہے، وہ گمشدہ افراد کے کمیشن کے چیئرمین ہیں اس وقت، جو ایک بندہ نہیں گمشدہ ڈھونڈ کر لا سکے. اس کمیشن کی ایک رپورٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی. وہ جج کی تنخواہ ختم ہونے کے بعد، ملازمت ختم ہونے کے بعد وہ وہاں سے پینشن لے رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہ چیئرمین نیب بنے، وہاں سے بھی پینشن لے رہے ہیں، اور گمشدہ افراد کی کمیشن سے بھی وہ پیسے لے رہے ہیں، تنخواہ، اور شاید وہاں بھی پینشن ہوگی. تو کیا ایسی کوئی صورتحال سامنے آئی کہ جس میں پتہ چلے کہ انہوں نے کہا ہو کہ میں اب صرف ایک پینشن لوں گا، جوڈیشری کی، نیب کی نہیں لوں گا؟ کوئی ایسی بات نہیں. تو یہ سارے ڈرامے ہیں جو لوگوں کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے بنائے جاتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ ایک حالیہ جو گورنمنٹ عدم اعتماد کی وجہ سے گئی تھی، اس وقت ایک ٹرم مشہور ہوئی تھی نکد آبا. تو نکد آبا اس وقت کے ریٹائرڈ جنرل قمر جاوید باجوہ کو کہا جاتا تھا، اور اس سلسلے میں جو وضاحت دی گئی وہ چودھری پرویز الہی نے دی کہ یہ ساری عمر اس کے پیمپر بدلتے رہے ہیں، گود سے اتارا نہیں ہے. چلیں یہ بات تو ہو گئی. اب حال ہی میں 13 جماعتوں کا اتحاد پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی، ان کی جو متحدہ حکومت تھی، اشتراکی حکومت تھی، اشتراکی آپ دوسرے معنوں میں نہ لیجیے گا، یہ مشترکہ مفادات کی حکومت تھی، اس حکومت کا خاتمہ ہو گیا. اب باری تھی کہ کس کو نگران وزیر اعظم بنایا جائے. بڑے نام سنے آپ نے، بڑے بلکہ میرے تو بعض دوستوں نے جو پروگراموں میں یہاں تک کہہ دیا کہ جہاز اتر گیا، پرائم منسٹر سے ملاقات ہو گئی، اور جو نئے وزیر اعظم ہیں ان کو سرکاری پروٹوکول اور سیکیورٹی دے دی گئی، اور جس کا نام آیا وہ کہتا مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میں بلوچستان کا بھی وزیر اعلیٰ بن سکتا ہوں یا نہیں نگران، مجھے تو آپ سے پتہ چل رہا ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس وقت باپ پارٹی جو ہے اس کا ایک نمائندہ جو ہے، جو سینیٹر بھی تھے، انوار الحق کاکڑ، اس کو سب خوش آمدید کہہ رہے ہیں، لیکن اس امید پر کہ آپ الیکشن وقت پر کرائیں گے. اور وقت پر الیکشن کرانے سے پہلے جو انتظام کیا گیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ پہلے تو مقررہ مدت سے پہلے اسمبلی توڑ دی. اس سے کیا ہوا کہ جو انتخابات 60 دن میں ہونے تھے وہ 90 دن تک پہنچ گئے. پھر کیا ہوا، جو چیز سینسس، مردم شماری، جو بہت پہلے کی جا چکی تھی، عین حکومت کے خاتمے سے پہلے ایک اجلاس کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا بلا کے کہہ دیا گیا الیکشن کمیشن کو کہ اب آپ جناب نئی حلقہ بندیاں کریں، اس کے لیے آپ بھی 120 دن لے لیں. تو اس طرح 120 دن اور 90 دن یہ مل کر بن جاتے ہیں کم از کم 7 مہینے. اور آپ مطالبہ کر رہے ہیں نگران وزیر اعظم سے کہ
کہ آپ الیکشن بروقت کرائیں اور شفاف کرائیں۔ آپ نے تو پہلے ہی راستہ ان کا ایسا بنا دیا کہ اب وہ اگر چاہے بھی 90 دن میں کرنا تو وہ نہیں بنا سکتے جب تک نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوتی، الیکشن نہیں ہو سکتے۔ آئینی مدت کیا ہے؟ آئینی مدت کا حل آپ نے دیکھ لیا تھا۔ 14 مئی کو پنجاب اسمبلی کے الیکشن کروانے تھے، وہ نہیں ہوئے۔ کون سا پہاڑ ٹوٹا؟ کیا آئین کی خلاف ورزی ہوئی؟ قوانین کی خلاف ورزی ہوئی؟ کس کو قابل تعزیر قرار دیا گیا؟ کسی کو نہیں، کیونکہ بعض فیصلے عدالتیں ایسے کرتی ہیں جس سے ان کی خود بے توقیری ہوتی ہے، جو فیصلے ناقابل عمل ہوتے ہیں۔ تو اب جناب باپ سر پر آ گیا، بلوچستان عوامی پارٹی، اور یہ وہ وزیر اعظم نگران ہے جس کے اختیارات میں جاتے جاتے حالیہ حکومت نے بہت اختیارات میں اضافہ کر دیا۔ وہ بہت سے معاہدے کر بھی سکتے ہیں، معاہدوں اور اس کے علاوہ اور بہت سے کام۔ ایک طاقتور نگران وزیر اعلیٰ اب آپ کے سامنے ہے۔ تو دیکھتے ہیں نافرمان اولاد اور ذمہ دار باپ کی کہانی کہاں چلتی ہے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ یہ میرا جو پروگرام ہے اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیا کیجیے، اور ہاں سبسکرائب ضرور کریں اور اسے لائک بھی کریں، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔